اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. تمام حضرات محبت نال، ذوق نال، شوق نال، عقیدت نال محبت والے سمندر دے اندر تے لا لا کے آپ رسول دی محبت دے اندر گم ہو کے باواز بلند ایک مرتبہ پھر بھی اپنے آقا دی ذات تے توشی پڑھو تاکہ اللہ پاک دی رحمت نازل کی. الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء سيد الرسل وخاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. سب مل کے پڑھ گنو: الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. برادرانی اسلام، واجب الاحترام ذی وقار علماء کرام وبانی محفل جناب محترم پیر بخش صاحب اور مرحوم دے برادران اور اس سال ثواب دی محفل دے اندر آئے ہوئے تمام معززین و حاضرین
و ناظرین و سامعین، مومن مسلم اور مخلص بزرگوں اور نوجوان بھائیوں، اللہ رب العالمین دی نہایت ہی سچی کتاب، لا شک لا ریب، بے عیب، بے مثل تے بے مثال کتاب، برہان الرشید، کتاب مبین، قرآن مجید، فرقان حمید دے وچوں نہایت ہی اختصار دے نال ایک آیات مبارکہ دی تلاوت کیتی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العالمین این عاجز کو حق سچ کلمات بیان کرن دی توفیق عطا فرماویں، اور اللہ کریم اسا سب کو اعمال صالح کرن دی توفیق عطا فرماویں۔ سارے حضرات مل کے دل دی گرہی دے نال دعا کرو جو سارے بھائی عبدالحمید صاحب مرحوم اس دنیا فانی کو چھوڑ گئے، خاندان، کنبہ قبیلہ، اولاد، جائیداد، عالم دنیا کو چھوڑ کے عالم برزخ دے اندر دیرے ونج لین، اللہ رب العالمین اپنے لطف و کرم دے نال اور سونے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے طفیل انہاں دی قبر دے بے بہا رحمت نازل فرماویں، آخرت دے تمام منازل آسان فرماویں، حساب یسیرہ والا معاملہ فرماویں، بغیر حساب و کتاب دے جنت الفردوس وچ اعلی مقام عطا فرماویں۔ سجنوں، بغیر تمہید دے کچھ عرض کرنا چاہنا کہ خالق کائنات نے ایک حتمی فیصلہ سنائے، بے نیاز اللہ نے، قادر مطلق رب نے، وحدہ لا شریک ذات نے، بے مثل اور بے مثال ذات نے حتمی فیصلہ سنائے، یعنی آخری فیصلہ سنائے، اور ایسا حتمی فیصلہ کائنات دی کوئی سپر طاقت اللہ دے اس فیصلے کو نہیں ٹھکرا سکتی، چاہے وہ وزارت عظمیٰ دی کرسی دے بہن والا ہوئے یا صدر مملکت ہوئے، امیر ہیں یا غریب، سید ہیں یا قریشی، کوئی بھی اللہ دے اس فیصلے کو نہیں ٹھکرا سکتا۔ اللہ کو وحدہ لا شریک مننے تائیں فیصلہ قبول ہے، اگر اللہ دی وحدانیت دا منکر ہے پھر بھی اللہ دے فیصلے کو نہیں ٹھکرا سکتا۔ کوئی سونے پاک محبوب دی نبوت دے، رسالت دے، کمال دے، جمال دے، سیرت دے، صورت دے، علم دے، مقام دے، درجات دے، تقدس دے، عظمت دے، عزت دے، رفت دے، ایمان رکھن والا ہے، پھر بھی فیصلہ قبول ہے۔ اگر کوئی سونے پاک محبوب دی نبوت دے رسالت دا منکر ہے پھر بھی اللہ دے فیصلے کو نہیں ٹھکرا سکتا۔ اور میرے بھائیوں، وہ فیصلہ کیڑا ہے؟ وہ فیصلہ ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے، ہر روح دار چیز نے موت دا ذائقہ چکھنے، وقت عالمن تائیں موت آونی ہے، وقت محدث اعظمن تائیں موت آونی ہے، وقت شیخ القرآن ہے تائیں موت آونی ہے، وقت ولی ہے، کتب ہے، غوث ہے، ابدال ہے تائیں موت آونی ہے، جنات تائیں موت آونی ہے، تمام فرشتوں دا سردار روح الامین سید الملائکہ جناب حضرت جبرائیل امین دے بھی موت آونی ہے، حضرت میکائیل، حضرت اسرافیل علیہ السلام دے بھی موت آونی ہے۔ میرے بھائیوں، حتیٰ کہ وہ فرشتہ جو روح قبض کریں دے جناب حضرت اسرائیل علیہ السلام، سب تو آخر حضرت اسرائیل علیہ السلام تے بھی موت آونی ہے۔ صرف اسرائیل تک نہیں، میں پڑھے کتابوں دے اندر، احادیث دے کتابوں دے اندر سونے پاک نبی نے فرمائے حتیٰ کہ موت تے بھی موت آونی ہے، موت تے بھی موت آونی ہے۔ جنت اور جہنم دے درمیان موت کو دمبے دی شکل دے اندر پیش کیتا ویسی، اور اللہ کریم حکم فرمیسن موت کو ذبح کر دو۔ جب موت ذبح ہو ویسی
اعلان تھی سی اج دو بعد نہ کہیں جنتی ہوتے موت ہے نہ کہیں جہنمی ہوتے موت ہے۔ تو میرے بھائیوں موت برحق کے موت کو کوئی پہنچ سکتا نہیں۔ امام الانبیاء، سرتاج الانبیاء، فخر الانبیاء، سرور کائنات، رحمت کائنات، مقصود کائنات، تمام کارخانہ کائنات دی جن جان، آمن دلال با کمال با جمال عربی لجبال، نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے خود سوال کیتا، اے میرے غلامو وفادارو جانثارو جنت حقدارو، دسو اس دنیا دے اندر سب تو بڑا عقل مند انسان کون ہے؟ اس دنیا دے اندر سب تو بڑا ذہین انسان کون ہے؟ اس دنیا دے اندر سب تو بڑا فتین انسان کون ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ، اللہ اور اللہ دے رسول زیادہ بہتر جان دے، آسان نہیں جان دے۔ اللہ دے محبوب نے خود ارشاد فرمایا، اے میرے صحابہ، اس دنیا دے اندر سب تو بڑا عقل مند انسان او ہے جو ہر وقت اپنی موت دی تیاری دے اندر لگا رہن دے، موت دی تیاری دی فکر دے اندر رہن دے۔ موت دی تیاری واسطے دکان کو چھوڑن دی ضرورت نہیں، زراعت چھوڑن دی ضرورت نہیں، اپنے عہدے چھوڑن دی ضرورت نہیں۔ موت دی تیاری اے ہے میرے بھائیو، اگر کوئی دکاندار ون کے اپنی دکان دے بیٹھے تو سب تو پہلے اپنے نال گال کیتی ہے، خیال کریں ڈنڈی نہ ماری، مخلوق کو نہ لٹی، اللہ کو جند دیونی ہے، موت آونی ہے، حساب و کتاب دیونے۔ جے کوئی فکر ہے کہ میں مرنے کریں ہو کلو کو ترائے پا کو کلو نہیں بنا سکتا، اگر کوئی افسر ہے وہ کو موت دی فکر ہے کہیں دے ظلم نہیں کر سکتا، ذمہ دار ہے کہیں کو موت دی فکر ہے ذمہ دار کو اللہ دی قسم چاہ کے آدھا پیاں کہیں غریب دے ظلم نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ وہ کو پتہ ہے کہ میں مرنے دنیا کو چھوڑنے اپنے خالق اور مالک دے کول بننے۔ میرے بھائیوں ذرا غور دے نال سنو، سونے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس دنیا دے سب تو بڑا عقل مند انسان او ہے جو ہر وقت موت دی تیاری وچ لگا رہنے دے۔ میرے بھائیوں سونے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب خالق کائنات فرمیسن اے اسرائیل، سب تو آخر اے اسرائیل، جی میرے مولا، فرمایا ذرا دنیا دے اندر دیکھو کون کون باقی زندہ ہے، این دنیا دے اندر دیکھو کون کون باقی زندہ ہے۔ اے اللہ سوائے تیری ذات دے، اے اللہ تیری مخلوق جو میں اسرائیل دے علاوہ سب موت دا ذائقہ چکھ چکن۔ اللہ کریم فرمیسن اے اسرائیل کیا میں اللہ دے فرمان نہیں سنیا؟ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے ہر روح دار چیز نے موت دا ذائقہ چکھنے، کیا تے نہیں سنیا؟ کل من علیہا فان، ہر چیز نے فنا ہونے، ہر چیز نے ختم ہونے۔ اگر کوئی ہمیشہ رہنے والی ذات ہے تو کون ہے؟ وہ ہے وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، اور عزت والی ذات ہے جو ہمیشہ قائم اور دائم۔ میرے بھائیوں اللہ نے قرآن کریم میں فیصلہ فرمایا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ او ذات ہے جو ہمیشہ زندہ قائم اور دائم ہے۔ بھائیوں قائم اور دائم دا کیا مطلب ہے؟ قائم اور دائم دا مطلب اے ہے صدا رب او ہے، صدا پروردگار او ہے جو ابتدا دوی پاک ہے، انتہا دوی پاک ہے۔ صدا او اللہ ہے جندی نہ ابتدا ہے، جندی نہ انتہا ہے، جندی ابتدا ہے او خالق نہیں مخلوق ہے، جندی انتہا ہے او پروردگار نہیں او مخلوق ہے۔ رب او ہے جو انتہا دوی پاک ہے، ابتدا دوی پاک ہے۔ کون ہے او اللہ؟ فرمایا تولج اللیل فی النہار و تولج النہار فی اللیل، اللہ او ہے جو رات کو نیند اندر داخل کر چھوڑے، رات کو نیند اندر داخل کر چھوڑے، نیند آوے تو رات چھپ بنجے، رات آوے تو نیند چھپ بنجے۔ وتخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی، اللہ او ہے جو مردے کو زندہ وچوں پیدا کر چھوڑے، زندے کو مردہ وچوں پیدا کر چھوڑے۔ اللہ او ہے وترزق من تشاء بغیر حساب، جے کو چاہے تو بغیر حساب دے رزق عطا فرما چھوڑے۔ تو میرے بھائیوں اللہ کریم فرمیسن اے اسرائیل ذرا اپنی روح آپ قبض کرنا، ذرا اپنی روح آپ کڑھنا۔ خدا دی قسم تو ہانے دے میرے پاک نبی نے فرمایا جب اللہ دا حکم تھی سی حضرت اسرائیل علیہ السلام جب اپنی روح آپ قبض کرے سن، موت دی تکلیف موت دی شدت دی وجہ کروں اتنی زوردار چیخ مرے سی، حضور نے فرمایا اگر اس وقت میری امت زندہ
پیدا ہوندی سب دے جگر پھٹ ونجنا سب دے کلیجے پھٹ ونجنا تو میرے بھائیوں موت آمنی ہے لیکن موت فرق ہے ہر بندے دی موت برابر نہیں ہو سکتی اور لوگوں عالم دی موت تے ظالم دی موت برابر نہیں ہو سکتی عاشق رسول دی موت تے گستاخ رسول دی موت برابر نہیں ہو سکتی نمازی دی موت تے بے نمازی دی موت برابر نہیں ہو سکتی ظالم دی موت تے مظلوم دی موت برابر نہیں ہو سکتی قاتل دی موت تے مقتول دی موت برابر نہیں ہو سکتی زانی دی موت تے غیرت مند دی موت برابر نہیں ہو سکتی سود خور دی موت سود کو نفرت کرنے والے انسان دی موت برابر نہیں ہو سکتی یتیماں دے سر دے ہتھ پھرن والے یتیماں دی خدمت کرنے والے خوش نصیب دی موت یتیماں دے مال کھون والے دی موت برابر نہیں ہو سکتی میرے بھائیو او ملا جو نکاح پا کے لوگاں دے ایمان دے تختے کڈی کھڑے اس ملا دی موت اور پرہیزگار عالم دین دی موت برابر نہیں ہو سکتی عاشق رسول دی موت گستاخ رسول دی موت بھی برابر نہیں ہو سکتی موت دے اندر فرق ہے میرے بھائیو میرے اپنے الفاظ نہیں اے تو اللہ نے قرآن کریم میں ارشاد فرما چھوڑے بلکہ قرآن دے پڑھن تو پہلے او آقا دی حدیث مبارکہ پیش کرنا چاہنا جناب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب نیک بندے ہوتے موت آندی ہے صالح بندے ہوتے موت آندی ہے اللہ دے رسول دی اطاعت کرن والے مسلمان ہوتے موت آندی ہے خالق کائنات فرمین اے اسرائیل جی رب جلیل جاؤ میرے فلان بن فلان بندے کو گھل کے آؤ فلان بنت فلان میری بندی کو گھن کے آؤ اللہ حکم دی تعمیل ہوندی ہے اللہ کریم فرمین اے اسرائیل اپنی مردی نال نامن جی میں رب حکم دے اوے وال کیوں فرمایا میرے بندے نے دنیا دے رہ گئے اپنی من مانی نال زندگی نہیں گزاری اپنی خواہش دے مطابق زندگی نہیں گزاری جی میں اللہ چاہتا ہم جی میں میرا محبوب چاہتا ہاں میرے بندے نے ہوئے زندگی گزاری ہے جاؤ میرے بندے کو عزت دے نال گھن کے آؤ میرے بندے کو پروٹوکول دے نال گھن کے آؤ امیرہ غریبوں سنو قرآن دا منظر پیش پیا کرنا قرآن وچوں موت دا منظر جب نیک بندوں تے موت آندی ہے انسانیت دی خدمت کرن والے انسان تے موت آندی ہے اللہ کریم فرمائے اے اسرائیل جی رب جلیل جاؤ میرے بندے کو گھن کے آؤ لیکن خالی ہتھوں نہ بنجو کلے نہ من مولا کے کو گھل کے بنجو فرمایا 500 فرشتے دی جماعت کو نہ لاؤ 500 فرشتے دی جماعت کو نہ لاؤ اور پھر خالی ہتھوں ہی نہ بنجو جنت چلے جاؤ جنت وچوں پھلان دے گل دستے جاؤ ہر فرشتے دے ہاتھ دے اندر ایک جنت دے پھلان دا گل دستہ دے دیاؤ لوگوں ذرا سنو سونے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا او جنت دے جڑے پھلان دے گل دستے ہو سن او کوئی مصنوعی بنے ہوئے نہ ہو سن پلاسٹک دے رنگ پرنگے بنے ہوئے گل دستے نہ ہو سن مدینے والے نبی نے فرمایا جنت دے پھلان دا جڑا ایک گل دستوں سی انہاں دا جڑا ایک پھولو سی ان پھول دا جڑا ایک پترو سی ان دا ایک رنگ نہیں دو رنگ نہیں ان دے دا رنگ نہیں فرمایا 70 رنگ سندے ہر رنگ وچوں 70 قسم دی خوشبو واسی ہر رنگ وچوں 70 قسم دی خوشبو واسی سونے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ کریم حکم لے سن ہر فرشتے دے ہاتھ دن جنت دے پھلان دا گل دستا سی انہوں اللہ کریم فرمائے سن اے اسرائیل جنت دا کفن چاہو جنت دا لباس کی چاہو میرے بندے کو ان کے جنت دا کفن بھی پوا چھوڑو اور لوگوں ہن جناب حضرت اسرائیل علیہ السلام تشریف گھنل 500 فرشتے دی جماعت بھی نال ہے مرن والے دے اردو گرد اللہ دے فرشتے آکے کھڑے ہو گئے حضرت اسرائیل علیہ السلام مرن والے دی سران دی علیہ پاسو بہ کے ہن مرن والے نال جڑی گفتگو کی دیئے اللہ ان قرآن جے ذکر فرمائے سارے حضرات محبت نہ درود شکروں میں اگلی گل کر
دعا منگو اللہ کریم میری تلاوت قبول فرماوے، اللہ کریم میری تلاوت دا ثواب مدینے والے محبوب دے توفیل بھائی عبدالحمید صاحب مرحوم دے روح کو پہنچاوے۔ ملک بلال صاحب اللہ نے قرآن کریم دسا ہے نیک لوگوں دی روح کی میں نکل دیئے، سنو فرمایا الذین تتوفاہم الملائکۃ طیبین یقولون سلام علیکم ادخلوا الجنہ۔ اللہ قرآن فرمائے جب پاک فرشتے آنے یہ کو سارا کھولی بند کرو، یہ کو آواز بند کرو۔ خالق کائنات نے قرآن کریم اندر فرمائے جڑے ویلے اللہ دے پاک فرشتے آنل طیب فرشتے ستھرے فرشتے آنل کہندے کول نبی دے غلامہ دے کول چاہے ہو مرد ہیں یا عورتاں اللہ دے فرشتہ مرن والے دے کول آکے بہ کے اے نہیں پوچھتا سنا دنیا دے وقت کی میں گزاریا ہاوی دکانداری کی میں کیتی آوی ای نہیں بلکہ آدھے یقولون اللہ دے فرشتہ بولے علیندے کیا دے سلام تیرے اتے اللہ دی سلامتی ہوئے تیرے اتے اللہ دی رحمت ہوئے اللہ دا بندہ تے کو گھنن دی خاطر کلا نہیں آیا دیکھ 500 فرشتے دی جماعت تیرے استقبال واسطے حاضر ہے چل میرا ہوں تخیل دا جملہ ہے اللہ دا بندہ عرض کریں دے اللہ دے فرشتہ میں کو اولاد وچو جدا کر کے خاندان دے کمبے دے قبیلے وچو جدا کر کے میں کو کی دیکھن میں دیو اللہ دا قرآن فرمین دے حضرات اسرائیل علیہ السلام فرمین دے آیار مجھنتی ادخل الجنہ چل جنت داخل تھی بن امیروں غریبوں کتنا خوش نصیب او مسلمان جن دی روح نکلے تو برہ جنت داخل تھی بنجے جن دی روح نکلے براہ راست جنت داخل تھی بنیے کتنا خوش نصیب ہے بلکہ آؤ میں اللہ دے قرآن میں جو پڑھے میں ایڈو روح نکل دیئے فرشتے استقبال کریں جنت دی طرف روانہ تھی ایڈو اللہ کریم فرمین اے میرے فرشتے میرے بندے دی روح بیان دیئے چلو جنت دے دروازے دے کھڑے ہو ونجو میرے بندے دے استقبال کرو لوگوں ایک گل بھی قرآن دندر ہے دعا منگو اللہ کریم میری تلاوت قبول فرمائیں آمین آنکھو سارے حضرات اللہ کریم میری تلاوت دا ثواب بھائی عبدالحمید صاحب مرحوم دے روح کو پہنچانے سارے آمین آنکھو اللہ دا قرآن ہے کیا فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب اللہ فرمائے جنات عدن يدخلونها میں اللہ جنت داخلہ دے سا کہ کو داخلہ مل سی فرمایا جائے اللہ دے رسول کو منن دو بات ومن صالح جائے اچھے عمل چا کیتے صالح عمل کیتے من آبائهم وازواجهم وذریاتهم باپا ہے نانا ہے پر نانا ہے گھر والے دھیل پترن دوترن پوترن جلوترن جائیں بھی چنگے عمل چا کیتے یا سب نے یا انہ دے وچوں جائیں اچھے عمل کیتے خالق کائنات نے فرمایا جنت جوی داخلہ دے سا تنالے فرشتہ کلو استقبال بھی کروے سا کون فرمایا والملائکۃ يدخلون علیہم من کل باب
اللہ دے فرشتے جنت دے دروازے تے کھڑے ہو کے آکسن جی آیا کو آؤ توڑی تشریف آوری مبارک جڑے ویلے جنتی جنت دے دروازے دے پہنچن قرآن فرشتہ سلام علیکم توڑے اتے اللہ دی سلامتی ہوئے اللہ دی رحمت ہوئے آؤ آؤ جنت دے داخل تھی ونیو او لوگوں قرآن فرمین دے جنتی لوگ بول پوسن اکسن اللہ ساڑی روح نکلی تو سادہ استقبال تھیا جنت دے دروازے دے آئے تو سادہ استقبال ہے فرشتوں اللہ کریم کو ساری کیڑی نیکی پسند آ گئی ہے اور قرآن دا جملہ پیش کرے نا بھائی پیر بھائی صاحب بھی غور کریں حمد الحمید مرحوم دے بھائی بھی ذرا غور کریں قرآنی نسخہ ہے کیا فرمایا جڑا اے روح نکلی ہے استقبال ہے اڈو جنت دے دروازے دے آئے میں تو استقبال ہے اے امر ایو ہے کیڑا فرمایا بیما صبرتم فنعم عقبى الدار تسا دنیا دے اندر ہر مصیبت ہر برائی دے مقابلے دے اندر صبر کی داد صبر دا بدلہ جنت میں لگئی ہے خلافت نعرہ حیدری سجنوں درہ سنو آؤ ہن اللہ دے قرآن کو پوچھ دے آئے اللہ دے قرآن اے دے دسو کہیں دے متھے دے نہیں لکھیا کھڑا کہ براہ راست جنت جویسن کون او لوگ جنہ دی روح نکل دیئے تو براہ راست جنت داخل تھی ویلن اللہ نے قرآن کریم دے اندر ارشاد فرمائے نام سپارہ سورہ انفال ہے پہلا رکوع ہے دے دوجی دے تیجی چوتھی آیات مبارکہ ہے اللہ کریم نے انہاں لوگ تے صفات بیان فرمائن جنہ دی روح نکل دیئے تو براہ راست جنت داخل تھی میں نے سنو کیا فرمایا إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم اللہ کریم نے گنوائن سونے کریم رب نے گنوائن نشانیاں کیڑیاں کیڑیاں فرمائنے انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ ایہن مومن ایہن ایماندار جنہ دے سامنے اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم جنہ دے سامنے اللہ دا ذکر آونیے اللہ دے ذکر کو سننے وجلت قلوبهم دل تڑپ ویندے نے دل ڈر ویندے نے دل خوف زدہ تھی ویندے یاد رکھو امیروں غریبوں قسم اللہ پاک دی جنہ دل اللہ دے خوف نل آباد ہے جنہ ہر ویلے اللہ دے رسول دی اطاعت نہ رہ دے زمین تے بھی ہوں دی حکومت ہے ہواواں دے بھی ہوں دی حکومت ہے دریاواں دے بھی ہوں دی حکومت ہے بلکہ انساناں دے دلاں دے بھی حکومت کریں دے آؤ مدینہ المنورہ دی گال یاد آ گئی سونے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شہر مبارک ہے وقت خلیفہ امیر المومنین امام المتقین خلیفہ ثانی سہرہ مصطفیٰ دماد مرتضی جرنیل صحابہ اسلام دی عزت اسلام دی قوت اسلام دی ریڑھ دی ہڈی جناب سیدنا حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وقت خلیفہ بیت المال دا دروازہ کھول کے آپ تشریف فرمائے
انتظار کریں کوئی غریب آوے تے جھولی بھر چھوڑا لوگوں درہ سنو امن والی بی بی آئیے سارو دولا کے پیران دے نداہی پردہ ہے کمزور بی بی ہے جناب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے گولا کے بہ گئی ہے جناب حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اے اماں عمر دا حال سنا کی میں آئی ہے اماں رو پئی ہے آتی امیر المومنین میں لٹیج پئیاں میں لٹی گئیاں میں تہاڈے کو لائیاں میں سن دیا تو بہت بڑا عادل ہے زمین دے انصاف کرے نے میں تہاڈے کو عدل و انصاف گھنن دی خاطر آئیاں پر میں نے اماں دس دسیں کی میں لٹی ہیں پر میں نے سونا میں مدینے دن لٹی پئیاں جناب حضرت عمر پاک نے فرمایا کیا کہیں انسان لٹ کی دئی کیا کہیں جن لٹ کی دئی فرمانے عمر نہ کہیں انسان لٹے نہ کہیں جن لٹے میں کو زمین لٹ کی دے فرمانے عمر میں کو کہیں انسان نہیں لٹا میں کو کہیں جن نہیں لٹا میں کو زمین لٹ کی دے جناب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے اکھا مبارکہ سرخ ہو گیا آپ دے چہرے دے جلال آ گیا آپ دے زلفوں بکھر گیا آپ نے فرمایا اماں مدینے پاک دے اندر تے کو کہیں لٹ کی دے جیا انسان نہیں جنہ نہیں زمین لٹ کی دے فرمانے اماں جے کرتے کو زمین لٹ کی دے میں عمر زمین کو لیتے کو بدلہ گھنا لینا میں عمر زمین کو لیتے کو بدلہ گھنا لینا امیروں غریبوں اللہ رسول دا واسطہ دینا ذرا غور فرمے سو جناب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اما حال نہ سنا دیکھو زمین کی میں لٹے جناب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ دے سامنے او اما عرض کریں دی امیر المومنین میں عیالدار عورتاں چھوٹے چھوٹے پوتل چھوٹے چھوٹے ڈوترل میں گھر دی وڈیریاں اج میں کو دھیاں دے نہری نے اے آکھے اما جاؤ اے شیشی چاؤ اے درم دینار گھنو ونیا مدینہ المنورہ دی بازار وچوں تیل چنگا لاون لا گھن لاؤ اسا آپ بھی تیل لے جائے اپنے بالا کو بھی تیل لینے آئے پھر میں نے عمر میں شیشی چاکی دیا گھر بچوں اور پیسے چاکی دل مدینہ المنورہ دے شہر دن نہ پہنچ گئیاں جنہ مدینہ پاک دے شہر دن نہ گئیاں تیل خرید کی دم جنہ تیل خرید کر کی دمی واپس ولدی پیاں پھر میں نے عمر کمزور جو ہم بڑھڑی عورت جو ہم ٹردیاں تھوڑا جو لگے زمین تے ڈھٹیاں جنہ زمین تے ڈھٹیاں اور تیل والی جڑی شیشی آئی اور پتھریلی زمین تے لگی ہے شیشی ٹوٹ گئی ہے تیل وٹیج پہ عمر زمین تیل پی گئی ہے میں تیرے کول اینگلو حاضر تھائیاں ای زمین کو آنکھ میں بڑی دا تیل واپس ملاوے ہائے ہائے اگلے جملے دے غور فرماؤ تو سب دروشی پڑھو تو میں اگلی گل کرنا چاہنا فرمانے امیر المومنین میں اینگلو حاضر تھائیاں این زمین کو آنکھوں میرا تیل واپس ولا دے گئے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اما تو مونجھی نہ تھی تیرا کم کرنے بہت سے جناب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اسلم جی اسلم کون ہے آپ دا نوکر بان ہے غلام ہے فرمائے نے اسلم جی جلدی کرو بیت المال دے وچوں شیشہ چاہو آکے امت دے سامنے رکھو جی ہو جری شیشی ٹوٹی ہے وہ جری شیشی چاہیے فرمائے نے اسلم جی بیت المال دے وچوں قلم چاہتی آؤ کاغذ چاہتی آؤ دوات چاہتی آؤ امہ دا کم چکرے نے آئے لوگوں قلم آئی دوات آئی کاغذ آیا جناب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے خط لکھا رکا لکھا پر میں نے اماں اے میں عمر دا خط اے خط چاہتی ول اے شیشی بھی چاہتی ول جتے تیل بھی تے اتھائی میں عمر دا خط رکھ دے میں زمین تیرا تیل واپس ولا دے سی لوگوں دنیا دے بڑے بڑے امیر لوگ موجود ہیں بڑے بڑے خط رکے لکھن والے موجود ہیں اللہ دی قسم چاہ کے بھی آدھا دیکھ جناب سیدنا فاروق اعظم دی پاور کو
جناب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی پاور کو دیکھو، طاقت کو دیکھو۔ جناب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا اما خط چاہ کے ٹر دیا دیئے، شیشی بھی چاہتی آندیے، بڑھلے بندے وال کئی جنن اپنا گال ہی بھی کریں دل، اما ٹر دیا دیئے اپنے آپ نال گال کریں دیا دیئے، زمین کو آتی ہے زمین قابو تھی بن، ہون میں بڑے جوان دا خط کی دیا نیا، لگ ویسی پتا کہ تو تیل واپس ولے نہیں ہے یا کہنا۔ لوگوں درہ سنو، جناب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا خط مبارک اما چاہ کے آ پہنچی ہے کتھاں جتے تیل ویٹا ہا، عمر پاک دا اتھائیں خط رکھ چھوڑے۔ لوگوں خط دا اوکو ڈیوینل جڑا تحریر کرنا جاندہ ہوئے، لکھنا جاندہ ہوئے، اے مسجد کہیں، اے زمین کہیں مدرسے دندر دا داخل نہیں ہوئی، کہیں کالے دندر دا داخل نہیں، کون پروفیسر ہے جو زمین کو پڑھاون والا ہے؟ اللہ دی قسم اے گال نہیں، اے حضرت علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ دی زبانی سنو، آدھے کی محمد سے وفاتوں نے، کی محمد سے وفاتوں نے، تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم بھی تیرے ہیں۔ آدھے نبی سنگھ دا غلام دا بڑھنا سنے رسول اللہ دے نال وفا دا کر، اے زمینہ جہان کیا ہے، تیرے منہ جو الفاظ نکل دے پہ اسن لوح محفوظ دے پورے تھے پہ اسن۔ اور میرے بھائیو، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا خط مبارک چاہ کے ٹوریے، اما ونج پہنچی اتھے جتے تیل ویٹا ہا، جہاں تیل ویٹا ہا نا، ایمیں ونج کے خط رکھس، ایمیں خط رکھس، ایمیں خط دا لگنا زمین جو تیل دے فوارے چالو تھے، تیل دے اگلے جملے دے غور فرماؤ، اے ایمیں بک بھرے، شیشی وچ پلٹے، دیجا بک بھرے، شیشی وچ پلٹے وہ چاہ کے دے دیئے، خیال کریں اپنا حق گن ونی۔ کاری رمضان ہوندہ ہی جا دے تو میں نے پورا کہنا لڑ ونیا، ایسے زمین جو تیل دے فوارے جو نکل دے پیا، میں نے کہن بھر کے ونیا، ڈرم بھر کے ونیا، ایمیں چاہ کے دے دیئے، آدھی خیال کریں اپنا حق چاہیں، زیادہ تیل نہ کینی، اما وال بیا بک بھریں دیئے، تیل گھٹ ہے وال سٹیں دیئے، جنہاں وال سٹیں دیئے تیل زیادہ ہی پڑھڑی اما رو پئیے، اپنے آپ کو بیٹھیا دیئے، اللہ دی بندی خیال کر، جڑا عمر زمین کو تیل واپس ولوا سکتے، کیا وہ تیرے کو تیل واپس نہیں گھن سکتا؟ وہ تیرے کو تیل واپس نہیں گھن سکتا؟ امیروں غریبوں سارے بھیرا مولوی سمیت اپنی گربان جھاتی پا کے دیکھوں، اپنے گربان جھاتی پا کے دیکھوں، عمر سے اندر زمین کو آکے تیل واپس ولا دے، زمین تیل واپس ولا دیتے، اے جڑا بڑھڑا ساری جداد پتران دے نا کی تھی بیٹے دھی کو ایک مرلہ نظری تھا، ہی بابے کو دا کھوچا ہون پتران کو واپس ولوا کے لے جا، پوچھو ان دیکھو لو، اللہ دی قسم رو لگیا ہے، تباہ دے برباد ہو گیا ہے، ظالم بڑھ گیا ہے، اولاد کوئی معاف نہیں کیتا، برآو یارا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا خط چاہ کے جڑ ویلے اما رکھیں دیئے، تیل دا زیادہ ہے، ہون ایمیں شیشی کو چین دیئے، تیل واپس وٹین دیئے، آدھی نانا میں کو پرائے حق دی ضرورت نہیں، میں کو اپنے حق دی ضرورت ہے، تیل ایمیں واپس وٹین دیئے، نالے سورہ زلزال دی تلاوتی کریں دیئے، دعا منگونا اللہ قبول فرماوے، آمین۔ آکو سارے حضرات سورہ زلزال دی تلاوت کیسی وہ بڑھڑی اممہ ہے جڑی قرآن ہی پڑھتی بیٹھی ہے، آخرت کو سامنے رکھی بیٹھی ہے۔ جناب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے کلوں جڑی اممہ رکا گھن کے آئی، انہیں کیا کیتا؟ جنہاں تیل زیادہ آیا، تیل واپس ولیں دیئے، اللہ دے خوف دی وجہ کلوں رو کے قرآن دی ہی سورت دی تلاوت کریں دیئے، دعا منگو اللہ کریم قبول چا فرماوے، اللہ کریم میری تلاوت دا ثواب بھائی عبدالحمید صاحب مرحوم دے روح کو پہنچاوے، سارے آمین آنکھوں۔ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ
صدور الناس واشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. محسوس نہ کریں. ایک جملہ بھی عرض کرنا چاہنا ہے. دیکھو حضرت صاحب پوری اپنی دھی دے گھر کے بیٹھے اپنی بیٹی دے گھر کے بیٹھے نال ایک رشتہ دار بھی ہے. دھی کو پتہ لگے میرا ابو آندہ پہ دھی بھنی ہے کھیر چاہتے بوتل چاہتی ہے دودھ سوڈا بنا ہے میرا ابو جو آندہ پہ گرمی دی موسم میں ابے کو ٹھٹا کھیر پی لے ساں. ایمیں بابا گھر دے اندر داخل تھے. دھی بھاج کے نا ایمیں سر نوائے ابے نہیں میں 2 انگلی چاڑا ہے بولا شولا نہیں 2 انگلی چاڑا ہے. دھی کمانی تھی گئی خیر ہوئے بابا قسمت نہ لائے دے ودائی ناراض تھی آئے اللہ کرے خیر ہوئے کوئی جن بے ادبی گستاخی دا کہنے میں کی تھی. چلو خیر ابا جی بہ گیا. دھی نے بیٹی نے بیٹیاں والو اللہ واسطے ذرا غور فرماؤ. دھی نے میں گلاس کھیر دے بھرے ابو جی قبول فرماؤ پیو چا. اگو جواب کے میں نے پیندہ رکھ چھوڑ. ابو گرمی وچ ہوئے وے مہربانی فرماؤ چا گھیر پیو چا گرمی دا موسم ہے 3 لگی وجہ نا پوتر میں نہیں پیندہ تے کچھ ایک دفعہ آگلی تم رکھ چھوڑ میں نہیں پیندہ. نال جو حضرت صاحب بیٹھے ہیں سلیمانی صاحب بیٹھے ہیں علامہ باروی صاحب بیٹھے ہیں کہ مولوی آؤ شاءاللہ چیل ٹوٹی اللہ بھامیں لنگ بھنی نبی صحیح دیا تھی سے کھیر واپس نہ والا ہو. ایک دا اے نہ فرمانی کی تھی بیٹھے ہیں دوچا نیانی ای دھی کو دنا مونجھا کار کھیر پیچا. وہاں کہ واہ تو آکو کیا پتا علم ہوئے تو آکو پتا ہوئے دھی دے گھرو کھاونا پیونا جائز کہنی دھی دے گھرو کھاونا پیونا جائز کہنی. لوگو سنو 5 مربع دا مالک یا 10 مربع دا مالک یا مربع دا مالک او تو ایک مرلہ دھی کو نہیں سریتا شریعت نظر نہیں آئی جنہا کھیر دے پیون دی والی ہے یہ ہون شریعت نظر پیان دیئے. اللہ دی قسم چاہ کے پیا دا دھی دے کرو کھاونا دھی دے کرو پیونا دھی کو کھماونا دھی کو پلاونا سنت رسول اللہ ہے سنت رسول اللہ ہے. میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تشریف گھن منجنا فرمائنا میری دھی زہرہ گھر دندر کئی شے کھاون دی ہے کئی شے پیون دی ہے اگر پیش ہوئے عرض کریا فرمائنا جیا ابو گھر دندر کھاون دی شے بھی ہے پیون دی شے بھی ہے. لوگو ایک دفعہ سونے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف گھن گئے تو آپ نے فرمایا میری دھی زہرہ کئی شے ہے گھر دندر جی ابو جی پیش کرو. جب حضور دی صاحبزادی نے پیش کیتا نہ کھانا آپ نے فرمایا کلے نہیں سے کھانے حسن کو سڈو حسین کو سڈو علی پاک کو سڈو. لوگو نبی آپ علی رلے حسن رلے حسین رلے خاتون جنت رلے. حضور نے دھی دے گھر کھانا ڈوترین دے رلے رل کے کھا دے دھی دے نال بہ کے کھا دے. اے سمجھ نہیں آتی کہ مجھے صوفی کتھوں مسئلہ یاد کر کے دھی دے کرو کھاونا پیونا جائز کہنی. لوگوں یاد رکھو دھی دا مقام پوچھنا چاہتے ہو علماء کو پوچھ کر دیکھو. او سامنے حاتم تائی دی بیٹی قید ہو کے آندھی پی ہے بادشاہ دی بیٹی ہے بہت بڑے بادشاہ دی بیٹی ہے حالانکہ اسلام قبول نہ کیتا بہت بڑا سخی ہاں کہہ دی تھی کہ نبی سے نگاہ نبوت نہ دٹھے سر دے دوپٹہ کہنا آئی. حضور نے فرمایا بلال جی یا رسول اللہ جلتی آ دیر نہ لا. حضور نے میں اپنے رحمت والے مونڈے دو چادر مبارک لہائیے فرمائنے بلال اے چادر چاہتی ول سامنے جڑی بیٹی دے سر دے دوپٹہ کہنی ون اے میں نبی دی چادر اون بی بی دے سر دے پوا کیا. جناب حضرت بلال بن رباح رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کردن یا رسول اللہ آپ بھی پاک ہے وے پاک گر رہے آپ دی چادر مبارک بھی پاک ہے سوہنا جڑی آمن والی میو دا کافر ہے کافر پلیت ہونے میں آپ دی پاک چادر پلیت عورت دے سر دے کی میں دے آواں. دھیاں والو سونے پاک نبی دے اکھا مبارکہ میں جو آنسو آگل پھر میں نے بلال جلدی کر دے نلا میں سونے محمد کریم دی غیرت برداشت نہیں کر سکتی کہ بیٹی سیرو ننگی آوے دھی ہے ہمیں کافر دی کیوں نہ ہوئے بیٹی ہمیں کافر دی کیوں نہ ہوئے. تو میرے بھائیو جنہاں دی روح نکل دیئے برائے راہ جنت داخل تھی انہاں دی پہلی نشانی ہر ویلے اللہ دی ذات کل کر دیں اللہ دی ذات کو ڈر دین. ایمان والو اللہ رسول دا واسطے نے اندر غور فرماؤ. میں تو آلے کو پوچھتا جنہیں دل دن اللہ دا خوف ہے جنہیں دل خوف خدا دن آباد ہے کیا او آزان سن کے نماز قضا کر سکتے
کیا جن دل دن خوف خدا ہوئے کیا او ماں اور باپ دا قاتل بن سکدے کیا جن دل وچ خوف خدا ہوئے ماں اور باپ دی بے ادبی کیا او کر سکدے کیا جن دل وچ خوف خدا ہوئے کیا کدیوں یتیماں دے بیوہ دا مال کھا سکدے کیا جن دل وچ خوف خدا ہوئے کلاشن کوف جا کر روڑ دے کھڑے ہو کے برست مار مار کے کیا لوگوں کو قتل کر سکدے کیا لوگوں دے بچن دا جناب جی ہاں اور سہاگ اجاڑ سکدے کیا لوگوں دے بالا کو یتیم کر سکدے اور لوگوں قسم رب ذوالجلال دی جنہیں دل وچ خوف خدا ہے عشق مصطفیٰ ہے اور تختہ دار دے لٹک سکدے لیکن مدینے والے نبی دی امت کو تکلیف نہیں دے سکتا جناب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جنہ مومن ہے ہر ویلے اللہ دی ذات کو ڈر دے دوسری نشانی کیڑی ہے فرمایا وعلی ربہم یتوکلون دوسری نشانی ہے وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آیَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا جنہ ویلے قرآن کریم دی تلاوت کی دی بنیے آیات بجنات دی تلاوت کی دی بنیے قرآن کو سن دے انہاں دے ایمان کی اضافہ تھی ویندے تریجی نشانی اللہ دی ذات دے بھروسہ کریں دے چوتھی نشانی 5 وقت دی نماز پڑھ دے 5ویں نشانی غریباں دے مسکیناں دے خرچ کریں دے فرمایا اولئک هم المؤمنون حقا اللہ فرمائے یہ لوگ مومن حق والے لہم درجات عند ربهم ومغفرت ورزق کریم میں اللہ انہاں دے درجات بلند کر دے سا مغفرت بھی فرما دے سا تے روزی بھی عزت والی عطا فرمے سا وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین وسلم علیکہ یا حبیب اللہ بیٹھی مگد یا روز دعائیں جے عرب جلی جے ہاں روزہ پاک ڈکھی جے ہاں بیٹھی مگد یا روز دعائیں جے عرب جلی جے ہاں روزہ پاک ڈکھی جے ہاں بیٹھی مگد یا روز دعائیں جے عرب جلی جے ہاں روزہ پاک ڈکھی جے ہاں پہ قسمت والے وے دے گلہار پھلا دے پہ دے پہ قسمت والے وے دے گلہار پھلا دے پہ دے میں کمل کو نال نیویدت منت کری جے ہاں روزہ پاک ڈکے جے ہاں آیا حج دا پاک مہینہ جل دیکھو شہر مدینہ آیا حج دا پاک مہینہ جل دیکھو شہر مدینہ چمو جالت ٹھار سینت جگر ٹھری جے ہاں چمو جالت ٹھار سینت جگر ٹھری جے ہاں روزہ پاک ڈکے جے ہاں بیٹھی منگ دیا روز دعائیں جے عرب جلی دوران ختم جاتا خیرات تقسیم کرو تو شور نہ مچاہے اگر شور مچاؤں تو خیرات تقسیم بات کرایا چاہ کیونکہ تلاوت قرآن تے کچھ آداب ہی ہونا اساں مچا دینے ہابا رابا میں کدے میں یہ اڈو آویں محسوس نہ کرائے تو کچھ قرآن تے بھی آداب ہیں تلاوت قرآن ایک آسمانی کتاب ہے اخبار نہیں نہ نوائے وقت ہے حکم جنہ قرآن پاک پڑھا بنے سکون نال بہو غور کر کے سنو توجہ نال سنو تاکہ تہاڈے ہوتے رحم کیتا بنے ادب احترام ضروری ہے اگر چلاونے تو مہربانی کرے سو شور نہ مچاو یہ کچھ نہیں تھیندا یہ بیٹھن تھے الحمدللہ جنہیں ونجنا ہوندے انہیں لگے بندے رہے بندن تو کوئی مسئلہ کیا نہیں قرآن پاک دے تلاوت آداب ہیں اے ملحوظ خاطر رکھو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو
الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن رحمة الله قريب من المحسنين دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه جزا الله عنا سيدنا ومولانا محمدا ما هو أهله صلى الله على النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين
وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ ترے مرتبہ کل شریف ایک مرتبہ الحمد شریف بمائے درود شریف پڑھ کے مل کر دو۔ حدیث پاک چاندے الحمد شریف پڑھن دا اتنا ثواب ہے جتنا تمام آسمانی کتاباں دی تلاوت کی ویندے انہاں دے برابر ثواب ہے الحمد شریف پڑھن دا۔ تے دعا بھی عبادت ہے، عبادت وہاں قبول کیتی ویندی ہے اللہ دی بارگاہ وچ جڑی خشوع کیتی ویندے۔ بوقت دعا اللہ پاک دی رحمت نازل تھیندی ہے، اللہ پاک دی رحمت متوجہ ہوندی ہے۔ تے ہکو دماغ دے خیال ہوئے، دماغ بے پاسے نہ ہوئے، جو اساں اللہ دی بارگاہ وچ حاضر ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ساری دعا سن بھی رہی ہے تے قبول فرما رہی ہے، دماغ دیو مواد ہوئے بلکہ کوئی شے نہ ہوئے۔ قبل تو ایویں 2-4 منٹ واسطے دنیا کو دماغ جو کٹ سکو، اپنے آپ کو اللہ سے دی پاک بارگاہ تے حاضر سمجھو۔ اللہم صلی اللہ محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم صلی علیہ۔ ربنا تقبل منا تلاوت القرآن وحاجی تام وسماعت القرآن آمین۔ انکا انت السمیع العلیم وتب علینا انکا انت التواب الرحیم۔ جزا اللہ عنا محمد ما وآلہ اللہم انکا عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا غفور یا غفور یا غفور۔ اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع البصیر لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اے رب کائنات یا رب العالمین یا ارحم الراحمین، اے پروردگار عالم، من جملہ کلام دا ثواب، من جملہ حاضر پکے تام دا ثواب، قبلہ قاری صاحب دے تلاوت قرآن دا ثواب، واعظ و نصیحت دا ثواب، جتنے مرتبہ تمام احبابہ نے سورہ اخلاص، سورہ فاتحہ، بمائے درود شریف، کل کلمہ جو پڑھ کے مل کی دوں دا ثواب، حاضر پکا تم خیرات دا ثواب۔ اللہ سیاں سب کچھ اپنی پاک بارگاہ قبول فرما، اپنے فضل و کرم نال، اپنے شان کریمی نال اساں سارے طرفوں بالخصوص حضور نبی کریم رؤوف الرحیم امام الانبیاء جناب حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم دی پاک بارگاہ وچ اساں سارے نظرانہ تے نیاز پیش کرنے ہیں قبول فرما۔ اللہ سیاں سرکار دے طفیل تمام انبیاء کرام علیہ السلام، تمام رسولان عظام علیہ السلام، تمام صحابہ کرام، صحابیات، ازواج مطہرات، اہل بیت اطہار، تمام شہداء اسلام، شہداء کربلا، تمام امت مسلمان دے مسلمان، مرد مسلمان عورتاں دے روحاں کو اشارہ پہنچا۔ بالخصوص سادے بھائی جناب ملک عبدالحمید مرحوم دی روح کو اشارہ سوا پہنچا۔ یا اللہ عبدالحمید مرحوم دی شہید دی روح کو جنت والا مقام عطا فرما، انہاں دے صغیرہ اور کبیرہ گناہ معاف فرما، انہاں دے سارے منازل برزخ والے احسان فرما۔ اللہ سے اس مرحوم دی قبر کو تحت نگاہ کشادہ فرما۔ یا اللہ مرحوم عبدالحمید کو آقا علیہ السلام دی جان پہچان صفات نصیب فرما، نبی سین دی کچری وچ انہاں دی حاضری انہاں کو نصیب فرما، آقا علیہ السلام دا قرب نصیب فرما۔ اللہ سے اس مرحوم دے سارے منازل برزخ والے احسان فرما، انہاں دے دانستہ نادانستہ ختمہ معاف فرما، صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما۔ اللہ سیاں تیرا مرحوم بندہ تیری بارگاہ حاضر موجود ہے، این مرحوم کو اتھو دے گھر کنے بہتر گھر عطا فرما، اتھو دے ساتھ کنے بہتر ساتھ عطا فرما، اتھو دے لباس کنے جنتی لباس عطا فرما، اتھو دے کھانے کنے جنتی کھانے عطا فرما۔ اپنی رحمت علی چادر نال این مرحوم کو ڈھانپ گھن۔ اللہ سیاں اس مرحوم دے اما ابے عالم ضعیفی ویچن، انہاں دے حوصلے، انہاں دی ہمت، انہاں کو مزید صبر تے استقام نصیب فرما، صبر تے قائم دائم رکھ۔ انہاں دے بھینی برانے کو اللہ سے مزید حوصلہ عطا فرما، انہاں دے یتیمہ دی ہما قسمی محافظت فرما، انہاں دے امانتن دی ہما قسمی محافظت فرما۔ اللہ سے سارے امت مسلمان دی خیر فرما، اساں سارے دے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما۔ اللہ سے سارے ملک پاکستان دی خیر فرما۔ یا اللہ دشمنان پاکستان ہر پاسوں پر تول چکن، اللہ سیاں دشمنان پاکستان کو نیست و نبود فرما۔ یا اللہ ساری پاک آرمی کو ہما قسمی
سرخروئی نصیب فرما، ہما قسمی استقلال اور استقام نصیب فرما، ہما قسمی غیبانہ امداد فرما۔ اللہ سیاں سارے سپہ سالار، یا اللہ سپہ سالار اعظم جناب جنرل رحیل سید المدراز فرما، سارے ہر سپاہی دی، ہر آرمی دی، ہر انتظامیہ دی، پاک آرمی دی، ہر رینجر دی، ہر مجاہد کے اللہ سیاں حوصلے بلند فرما، انہاں کو ثابت کر نصیب فرما۔ یا اللہ دشمنان پاکستان کو نیست و نبود فرما، یا اللہ مودی جہاں لانتی دا بیڑا برباد کر، خانہ خوار کر، یا اللہ ہندو سکھیں کو نیست و نبود فرما، تا قیامت تک اللہ سیاں سارے ملک پاکستان کو نظام مصطفیٰ دا گہوارہ بنا، ایک دنیا تے قائم دائم رکھ، جیڑی میلی آنکھ دیکھے ہی دو ان آنکھ دا خانہ خوار کر، نیست و نبود فرما۔ اللہ سیاں دعا وال مانگ رہی ہیں ساری پاک آرمی، پاک انتظامیہ، پاک رینجر دی ہما قسمی دائیں بائیں اگاں پچھو تلو اتو، اللہ سیاں نبی سے دعا منگی آئی، اللہ سیاں میڈا علی پی آندے میدان خندق کے، اللہ سیاں میرے ویر علی دی دائیں بائیں اگاں پچھاں تلو تو ہما قسمی محافظت فرما۔ اللہ سیاں اچھا تیرے محبوب دعا وسیلہ کرنے ہیں سارے ہر سپاہی، ہر مجاہد دی اللہ سیاں، ہر فوج دی ہما قسمی دائیں بائیں اگاں پچھو تلو اتو ہما قسمی دشمن دے شرک نے محفوظ فرما، حفاظت فرما، سارے ملک پاکستان کو تا قیامت یا اللہ زندہ و تابندہ رکھ اور آباد رکھ، اساں سارے کو نبی سے سچ پکی غلام نصیب فرما۔ سارے حکمرانے کو اللہ سیاں امریکہ دی غلامی کی نے چھٹکارا دے کے نا اپنے محبوب دی غلام نصیب فرما۔ اے بجائے امریکہ دے دیکھن دو اللہ سیاں تیرے گھر دو دیکھن، تیرے یار دے در دو دیکھن، موت تو پہلے خدا چاہ مہربانی کرے، کم گھنوں وہ در جتاں جبریل دربانی کرے، خدایا بحق کے بنی فاطمہ کہ برک ولیمہ کنی خاتمہ، اگر دعوت امرت کنی ور قبول منو دست دامان آل رسول، اللہم عز الاسلام والمسلمین، اللہم عید الاسلام والمسلمین، اللہم اغلب الاسلام والمسلمین، اللہم انصر الاسلام والمسلمین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ محمد وآلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واتباعہ واہل بیت اجمعین آمین برحمتک یا ارحم الراحمین لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ انا للہ و انا راجعون حسب آمین آمین اللہم آمین 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 اللہم آمین اللہم آمین 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 اعلان سماعت فرماؤ مرحوم عبدالحمید دیورہ صاحب بھیرا اعلان پہ کروین ہیں اگر سارے بھیرا باتقاد بشریت کہیں نال جھیڑ اللہ ہوئے خدا واسطے معاف کرے سو لین دن ہوئے تو رابطہ کرے سو خیرات دا وسیع انتظام بدن نہ کرے سو سکون نال خیرات قبول فرما کے بے سو